ہاتھ اونچی کھڑا کریں تاکہ نظر آئے. یہاں سے سارے ایک دوسرے کو دیکھو. یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ ہم نماز کتنی توجہ سے پڑھتے ہیں. وہ سورت سبھی کو یاد ہے، جو قاری صاحب نے سورت پڑھی ہے وہ سبھی کو یاد ہے، اور ذہن بھی نہیں کون سی سورت پڑھی ہے. ایک اس کے معنی پہ غور کرنا اور اس میں کھو جانا. قال الامام البخاری اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے، یعنی گھر سے نکلے، یخبرو تاکہ بتائیں، بلیلۃ القدر قدر کی رات کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق. قاری صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی؟ تو وہ کون سی رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے صحابہ کرام کی طرف آ رہے ہیں. فتلاح رجلان من المسلمین، رستے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، اور فتح الباری میں ان کے نام موجود ہے. ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی حضرت اور دوسرے کا نام ہے کعب بن مالک. نام یاد کر لیں، عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سلو کرانے پہ لگ گئے. تو پھر کہا، انی خرج، تو میں آیا تھا، لیخبرکم تاکہ تم کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے متعلق. لیکن کیا ہوا، وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فلاں فلاں لڑ رہے تھے. فرُفِعَ، تو وہ میرے دماغ سے اٹھا لی گئی، مجھے بھول گیا. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے خیر اٹھا لی جاتی ہے. جس گھر میں لڑائی ہو اس گھر سے خیر اٹھ جاتی ہے. ہمارے بڑے دادا دادی ان کے ہاں یہ قول سنا ہے، جس گھر کڑکڑ وس سے، آگے بابا جی، جس گھر کڑکڑ وس سے، بتائیں بزرگوں آگے کیا ہے. یہ پنجابی کھان ہے. جس گھر کڑکڑ وس سے، خاوند میاں بیوی آپس میں کڑکڑ، نو ساس آپس میں کڑکڑ، جیسے مرغیاں کڑکڑ، لڑائی نوک جھوک. جس گھر کڑکڑ وس سے، کڑیوں پانی نس سے، جو گڑھے کے اندر پانی آیا ہوتا ہے وہ بھی بھاگ جاتا ہے، جو گھر میں خیر آئی ہوتی ہے وہ بھی بھاگ جاتی ہے. اب یہ خیر آئی ہوئی تھی کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، وہ اٹھا لی. تو لڑائی جھگڑا بھلے صحابہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں، تو اس کا یہ مقصد ہے. بلکہ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے تو دیکھا قوم بتوں کی بت کی پوجا پہ لگی ہوئی ہے، تو اپنے بھائی کو پکڑا اور غصے ہونے لگے، غصے میں آ کر غضبان اور تختی کو پھینک دیا. تو کئی تختیاں ٹوٹ کر ضائع ہو گئی، علم ختم ہو گئی. تو علم بہت بڑی خیر ہوتی ہے. علم اٹھ جاتا ہے. طلبہ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ غصے ہو رہے ہیں، طلبہ آپس میں غصے ہو رہے ہیں، علم اٹھ جائے گا. لڑنا شروع کر دیا ہے، خیر آئی وہ بھی اٹھ جائے گی، چہ جائے کہ زیادہ آئے. ایسے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر والدین غصے ہو رہے ہیں، میاں بیوی غصے ہوتے ہیں، علم اٹھ جائے گا. بچے کوئی نہیں پڑھیں گے، بچے کوئی نہیں پڑھیں گے. قاری صاحب کا گناہ بناتے ہیں، قاری صاحب بچہ حفاظت نہیں کر رہا، قاری صاحب یہاں کیا کریں، علم تو تم خود اٹھا رہے. آئی ہوئی خیر چلی جائے گی، بچے نے سیکھا ہوا بھول جائے گا.
تو اپنے گھروں کو خیر سے بھرو، خیر نکالو نہیں۔ تو اس سے نقطے کا باب کے ساتھ تعلق ہے۔ باب کیا تھا کہ جو نافرمانی والے کام ہیں ان سے ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے۔ تو یہ نقص واقع ہوگا نا، آئیو بھی خیر واپس لیجیے۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک قرآن کریم کا ایک جامع اصول ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور یہ آیت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب بہتان لگایا گیا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور کس قدر پریشانی والا معاملہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بہتان، لیکن اللہ نے کہا کہ ایک چیز کو تم وقتی طور پر ناپسند سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو امہات المومنین میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں جن کی شان میں 10 آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں اور قیامت تک کے لیے پڑھی جا رہی ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو، تم اس کو تلاش کرو۔ فی السبع والتسع والخمس، تو تسع یہ آخر سے گنے تو 29 ہوگی، سبع 27 ہوگی، خمس 25 ہوگی، اور اگر ادھر سے گنے یعنی 21 22 23 24 25 پھر بھی وہی تاریخ بن رہی ہے، تو یہ 25 27 اور 29 تاریخوں میں کو تلاش کرو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصیان اور نافرمانی جن سے خیر اٹھ جاتی ہے، آئی ہوئی خیر بھی چلی جاتی ہے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔